رات کا کوئی دوسرا پہر تھا جب ایک دم سے شدید بے چینی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بلینکٹ دور ہٹاتی اٹھ کر بیٹھی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے مناظر گھومنے لگے۔ بشر، اس کے لبوں نے سسکتے ہوئے ایک سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں کی اسکرین پر 24 گھنٹے پہلے کا منظر چلا۔ اس کا شوہر بشر کسی دوسری عورت کے ساتھ تھا، اس کے کمرے میں، وہ بھی ایسی حالت میں کہ وہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ اس سے محبت کا دعوے دار اسے ایسے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ پھر اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونجے، شیزہ ملک ولد ذوالفقار ملک، آپ کا نکاح بشر حاکم ولد حاکم ملک سے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مگر ان الفاظ کی گونج تو تاحال ہی کی تھی۔ وہ تو اس سے پہلے بھی ایسے الفاظ سن چکی تھی، ماہین خان ولد عثمان خان، آپ کا نکاح بشر حاکم ولد حاکم ملک سے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس روز یہ الفاظ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھے، اور آج وہی الفاظ اسے اپنے گلے کا پھندا محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی وہ سائڈ ٹیبل لیمپ کی طرف پلٹی ہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ لیمپ آن کرتی بیڈ پر آہٹ سی محسوس ہوئی، اور ماہین کے سارے وجود میں خوف نے گہرے ڈیرے چھوڑے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی تھا، کوئی جو اس کے بہت پاس تھا، اس کے بیڈ پر تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لیمپ آن کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے علاوہ کمرے میں دوسرا وجود بھی تھا جو اسی کے بیڈ پر، اسی کے بلینکٹ میں بہت سکون سے سو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ماہین کا دماغ گھوم گیا۔ آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہوئے تازہ نکاح کا منظر گھوما، اور پھر اس کی حیرت پر غصہ غالب آیا۔ دل نے تو نہیں چاہا کہ سوئے ہوئے اس خوبصورت شہزادے کی نیند خراب ہو، کیونکہ وہ سویا ہوا بہت معصوم لگ رہا تھا، مگر دماغ جو اس وقت صرف غصے سے بھرا ہوا تھا، اس نے فوراً رد عمل دکھایا، اور وہ ایک مکہ اپنے بہت پاس سوئے ہوئے بشر کے کاندھے پر مار چکی تھی۔ مگر وہ ویسے ہی گہری نیند سوتا رہا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ماہین کا تو جیسے غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے غصے سے بشر کا بازو اور کاندھا جھنجھوڑا کہ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ نیند کی کمی کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے کمرے میں چلتی دھیمی روشنی میں ماہین کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف کروٹ لیتا بہت عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ کس کی اجازت سے اندر آیا آپ؟ اور ایک منٹ، دروازہ تو میں نے لاک کیا تھا، آپ نے لاک کیسے کھولا؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوتے؟ فوراً نکلے میرے کمرے سے، ورنہ میں آپ کو دھکے مار کر باہر نکال دوں گی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جو اتنی روشنی میں بھی واضح محسوس کر سکتا تھا۔ صرف اس وجہ سے تم نے میری نیند خراب کی؟ یہ سب تو تم مجھے صبح بھی کہہ سکتی تھی۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یقیناً وہ گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر ماہین نے اس کے بازو پر پھر زور سے مکہ مارا۔ سونا ہے تو سوئیں، جائیں جا کر اپنی تازہ بنی بیوی کے ساتھ سوئیں، وہ آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جائیں یہاں سے، نکل جائیں میرے کمرے سے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی آواز نم ہو گئی۔ بشر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں یہاں چند پل سکون کی نیند سونے آیا ہوں ماہی، اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہارا کوئی لیکچر سنوں، خدا کے واسطے مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ وہ عاجزی سے کہتے آنکھیں میچ گیا، مگر اس کی یہ باتیں ماہین کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ کیوں؟ آپ کی نئی نویلی دلہن نے آپ کو سکون نہیں دیا جو آپ سکون کی نیند لینے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی مجھے دھوکہ دیتے ہوئے؟ میری آنکھوں کے سامنے آپ نے اس سے نکاح کر لیا، کیسے کسی دوسری عورت کو وہ حق دے دیا جو صرف میرا تھا، اور اب آپ الٹا مجھ پر ہی حکم چلانے آئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر زور سے اس کے کاندھے پر مکہ مار چکی تھی۔ بشر نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا اور پھر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پہ آ گری۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہونے کی کوشش کرتی، وہ دوسرے بازو سے اس کی کمر کے گرد حصار بنا چکا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر دوسری بیوی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا خمار زدہ لہجے میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسا شوہر جو مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا ہو کر میرے پاس آیا ہو۔ آج کوئی دوسری اس کمرے میں ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کمرے پر صرف میرا حق تھا،
آپ پر صرف میرا حق تھا، اور آج آپ نے ہر حق مجھ سے چھین کر کسی دوسری عورت کو کیسے دے دیا؟ بشر، آپ تو کہتے تھے آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اب وہ رو رہی تھی۔ بشر کے چہرے کے تاثرات مزید نرم ہوئے۔ میں نے کسی کو کوئی حق نہیں دیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ماہی؟ اگر تمہارا حق کسی کو حق دیا ہوتا تو آج میں یہاں ہوتا۔ تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں؟ اور یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تمہارے سامنے تھا جو بھی ہوا۔ اور تم ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو چھونے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ 3 سال سے تم میرے نکاح میں ہو، تمہیں اب تک میری عادت کا نہیں پتہ چلا؟ یہ نہیں جان سکی کہ میں کیسا ہوں؟ جب تم میرے نکاح میں تھی، حق ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو پھر میں ایسا کوئی کام کیوں کروں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جب اتنی ہی محبت تھی تو پھر نکاح کیوں کیا؟ وہ پھر اسی بات پر آ چکی تھی۔ بشر نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا، تو مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے۔ تمہارے سوا میں اپنے کمرے میں کسی بھی دوسرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آج وہ میرے کمرے پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ میں اسے ایک پل کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ اسے دیکھتا ہوں تو سارے وجود میں غصہ دوڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں نہیں گیا، سکون کی تلاش چاہتا تھا، اسی لیے یہاں آ گیا۔ میں جانتا ہوں پورے گھر میں یہ کمرہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے مجھے کبھی کوئی دھتکارا نہیں جائے گا۔ میرا سکون صرف تم ہو، تمہارے پہلو میں ہی مجھے سکون مل سکتا ہے۔ وہ اتنی نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا کہ ماہی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا رہا، بلکہ وہ اس پر اپنا سحر چلا رہا ہے۔ میں کوشش بھی کروں تو بھی مجھے صبر نہیں آ رہا۔ بشر، آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا نکاح کر لیا آپ نے، کسی اور سے شادی کر لی، یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ بشر نے گہری سانس لی۔ بس کچھ وقت دو مجھے، تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ بس اتنا تو بتا سکتی ہو کہ مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، یا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو آنکھوں نے دیکھا وہ سچ ہے، یا جو میں محسوس کرتی ہوں وہ سچ ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر دل کہتا ہے کہ آپ صرف میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی تھی۔ بشر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اب چھت کو گھور رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مجھے کبھی بھی بانٹنا نہیں پڑے گا۔ ماہین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر لب سی گئی۔ وہ اب مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی، اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ آنکھیں میچ گئی، آنکھوں میں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ بشر کا ہاتھ مسلسل اس کے خوبصورت سلکی بالوں میں چل رہا تھا، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی، جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دل صرف ماہین عثمان کے لیے دھڑکتا ہے۔ لیکن پھر کیوں اس نے کسی اور سے نکاح کیا؟ اسے کیوں کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ جب بشر حاکم کا سکون وہ خود تھی تو پھر کیوں بشر حاکم کو کسی اور سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑی؟ بشر نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہموار سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی ہی سو گئی تھی۔ بشر نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ بشر حاکم سر تپیر صرف تمہارا ہے ماہی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا شوہر کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ دھیرے سے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے اس کی بیئرڈ کی چبھن سے سوئی ہوئی ماہین ہلکی سی کسمس آئی، جس سے بشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پھر وہ دوبارہ اس کا سر اپنے سینے پر آرام سے رکھے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا خود بھی آنکھیں میچ گیا۔ اس کی زندگی اس کے پہلو میں تھی، اس کے حصار میں، اس کے اتنے پاس تھی کہ وہ پرسکون ہو چکا تھا، اور پھر پرسکون ہونے کی وجہ سے جلدی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح کی روشنی ملک ہاؤس کی در و دیوار پر اتری، اور اس کے ساتھ بشر حاکم کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اس میں سے ایک 22 سالہ دوشیزہ باہر نکلی، جس کے چہرے پر غصے کی وجہ سے بھامبڑ مچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ وحشت تھی، لگتا تھا وہ ساری رات سوئی نہیں۔ خوبصورت اور نیا نفاست سے سیاہ سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ یہ 22 سالہ لڑکی شزا ذوالفقار تھی،
وہ نیچے آئی تو سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ ٹیبل پر ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ سیدھی نانا جان کے پاس آئی۔ آپ نے اپنے پوتے کی بدتمیزی دیکھی ہے نانا؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے انہیں پکارا۔ نواب ملک نے چونک کر اسے دیکھا اور اخبار ایک سائڈ پر رکھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ کمرے میں ہی نہیں آیا۔ کیا کوئی اپنی چند گھنٹوں کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اس کی آواز اونچی تھی جو لاؤنج میں موجود سب ملک ہاؤس کے مکینوں نے سنی، مگر چونکہ نواب ملک بول رہے تھے اسی لیے سب خاموش ہی رہے۔ یہ کہاں چلا گیا رات کو؟ آتا ہے تو میں اس کی کلاس لیتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے ہلکی سی نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا۔ شیزا کے تو جیسے یہ بات سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ آپ کو کس نے کہا وہ گھر سے باہر ہے؟ وہ گھر میں ہی ہے۔ اس کا لہجہ مزید اونچا اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مگر ابھی تو تم نے کہا کہ وہ کمرے میں نہیں آیا۔ گھر ہوتا تو اس نے کمرے میں ہی آنا تھا۔ نواب صاحب الجھے۔ وہ گھر آیا تھا، میں نے خود رات کو اس کی گاڑی پورچ میں رکتے کھڑکی سے دیکھی تھی، مگر وہ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے ماہین کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی چند گھنٹوں کی دلہن کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے کمرے میں چلا جائے؟ اس نے میری اتنی انسلٹ کی ہے، اسے کہیں کہ مجھ سے معافی مانگے۔ ایسے کیسے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کر رات گزار سکتا ہے؟ جس دوسری عورت کی تم بات کر رہی ہو نا، وہ دوسری نہیں، میری پہلی بیوی ہے۔ شیزا جو اونچی آواز میں سب کو باتیں سنا رہی تھی، اس کے کانوں میں بشر کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ماہین بھی تھی۔ بشر کے ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ تھا۔ شیزا نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ ہاں مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کر تو لیا تم سے نکاح، اب کیا چاہتی ہو؟ تم اس سر پر بٹھا کر رکھوں؟ جہاں تک رہی بات میری ماہین کے کمرے میں جانے کی، تو شاید تم بھول رہی ہو۔ ماہین میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے وہ بھی پہلی۔ تو میں نے سوچا جب شادی ہو ہی گئی ہے تو پھر انصاف کیا جائے۔ اسی لیے مجھے لگا کہ پہلی بیوی کو پہلے حق دینا چاہیے، اسی لیے میں اس کے کمرے میں گیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ بشر حاکم ایسی سختی سے الفاظ ادا کر رہا تھا کہ سب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ حالانکہ ابھی ماہین کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کا صرف نکاح ہوا تھا، مگر دادا بھی اسے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم کیوں اس کے کمرے میں گئے۔ سب جانتے تھے کہ ماہین اس کے نکاح میں ہے اور وہ جب چاہے اپنے نکاح کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بشر، شیزا غصے سے چیخی۔ پہلی بات یہ اپنی آواز ذرا آہستہ رکھو۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمہیں اپنی عزت چاہیے تھی نا، تو میں نے تم سے نکاح کی اور تمہیں عزت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اور خبردار اگر آج کے بعد میری ماہین کو دوسری عورت کہنے کی کوشش کی، تمہاری زبان گھتی سے کھینچ لوں گا۔ بشر کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ آج تک اس کی ماں نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، تو پھر شیزا کون ہوتی تھی اس سے اونچی آواز میں بات کرنے والی؟ اس نے آج تک ماہین کی بدتمیزی بھی برداشت نہیں کی تھی۔ اول تو ماہین بدتمیزی کرتے ہی نہیں تھی، وہ ایسی لڑکی ہی نہیں تھی جو بدتمیزی سے بات کرے، نہ ہی اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ بشر سے یا کسی سے بھی بدتمیزی کرے۔ اور اگر کبھی غصے میں وہ اونچی آواز میں بات بھی کر دیتی تو پھر بشر سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ بے شک وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے بدتمیز عورتیں جو مردوں سے اونچی آواز میں بات کریں وہ زہر لگتی تھی۔ شیزا کے بہتے آنسو تھم گئے، اسے بھی امید نہیں تھی کہ بشر اتنے غصے میں بات کرے گا۔ ماہین خود اس کے اس لہجے سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی کل رات والا بشر نہیں لگ رہا تھا، جو تھکا ہارا 2 دن سے نیند نہ لینے والا اس کے کمرے میں آ کر اسے اپنے حصار میں لے کر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ یہ بشر حاکم تو صرف حاکم تھا، وہ شخص جو عنقریب اس گاؤں پر حکومت کرنے والا تھا۔ ماہین میری بیوی ہے اور میرے نکاح میں ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں جب مرضی اس کے پاس جا کر بیٹھوں، اس سے کوئی بات کروں، اس کے کمرے میں رہوں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے سب گھر والوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں جیسے اعلان کیا۔ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ ایک لفظ بھی ادا کرتا۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا چکا تھا۔ بشر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہری سانس لی، پھر ماہین کو ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ ماہین کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا، اب وہ کرسی کھینچ کر ماہین کو کرسی پر بٹھا رہا تھا، پھر وہ ساتھ والی کرسی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گیا۔
چلو ناشتہ کرو پھر شاپنگ پر چلتے ہیں، آج تم یونیورسٹی نہیں جا رہی، اوکے؟ اس نے مسکرا کر ماہین سے سرگوشی کی، مگر اس کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ سارے گھر والے سن چکے تھے۔ ماہین نے بس اس بات میں سر ہلایا اور شیزا تن فن کرتی دوبارہ سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ تو بات کرتے ہیں ملک ہاؤس کی، پورے گاؤں کا سب سے خوبصورت گھر، جہاں گاؤں والے اسے حویلی کہتے تھے، اور گاؤں کے سردار ملک خاندان کے سرپرست نواب ملک تھے۔ ان کا خاندان سالوں سے گاؤں پر حکومت کرتا آ رہا تھا، اور گاؤں کے لوگ اپنے سردار سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ گاؤں والوں کے ساتھ بالکل ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ گاؤں والوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، ان کے مسئلے مسائل سنتے اور ان کا حل نکالتے۔ نواب ملک کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بڑا بیٹا حاکم اور چھوٹا بیٹا عالم۔ حاکم ملک کی بیوی سلمہ بیگم تھی اور ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 27 سالہ بشر حاکم اور چھوٹی 23 سالہ سمل۔ تو وہیں عالم ملک کی بیوی ندرت تھی، ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 25 سالہ شاہزین اور چھوٹی 22 سالہ منتہا۔ ان سے چھوٹی نواب ملک کی بیٹی زہرہ تھی، مگر چند سال پہلے زہرہ اور ان کے شوہر کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی۔ زہرہ کی ایک ہی بیٹی تھی 21 سالہ ماہین۔ تب ماہین 8 سال کی تھی جب اس کے والدین کی موت ہوئی۔ ماہین کے تدیال والوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، اور ویسے بھی اپنی بیٹی کی موت کے بعد نواب ملک کبھی بھی اپنی نواسی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ملک ہاؤس لے کر آئے اور اس کی بہت اچھی تربیت کی۔ اسے بالکل ویسی محبت کرتے تھے جیسے ملک ہاؤس کے باقی بیٹیوں سے کرتے تھے، اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فروہ ملک تھی۔ فروہ شادی کے بعد ہی امریکہ چلی گئی اور ان کے شوہر کا سارا کاروبار وہیں تھا۔ پھر وہ سالوں بعد کبھی کبھار ہی گاؤں آتی تھی۔ فروہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی 22 سالہ شزا اور چھوٹی 20 سالہ ندا۔ شزا کا دماغ ہر وقت کوئی شرارت اور سازش کرنے میں لگا رہتا، اور اب بھی ایک سازش کے تحت وہ بشر حاکم کے نکاح میں آ چکی تھی، جبکہ ندا اتنی ہی پازیٹیو اور اتنی ہی اچھی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے ہی فروہ ملک اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ تب سے ہی ماہین کی زندگی میں عجیب سا طوفان آ چکا تھا، اور کل رات اس طوفان نے اپنا نتیجہ دکھا دیا تھا۔ شزا اس کا شوہر اس سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو بشر کی محبت تھی جو وہ ماہین کے ساتھ تھا۔ ملک ہاؤس کی تمام بیٹیوں میں سب سے خوبصورت ماہین ہی تھی، مگر بشر اسے پیار سے ماہی کہتا تھا۔ اس کی ہیرے جیسی ہلکی گرے آنکھیں، جو خوبصورت نقوش سفید ملائی جیسا چہرہ، اور کمر تک آتے لمبے بھورے سلکی بال، وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت تھی۔ تو وہیں بشر حاکم بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ نواب ملک چاہتے تھے کہ بشر ان کے بعد اگلا سردار بنے، مگر بشر کا دھیان بزنس کی طرف تھا، اسے سرداری میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسی لیے نواب ملک اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتے تھے، وہ اس سے بھی سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے کہ کہیں اگر اسے غصہ آ گیا اور اس نے سرداری سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ ملک خاندان میں سب سے گرم خون تھا، جو ہر وقت جوش مارتا رہتا تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں جو کسی کو بھی اس کا اسیر بنا دے، ماتھے پر بکھرے کالے بال، چیفٹ سے نکلتا قد، کثرتی وجود، ہلکی بیئرڈ، تیکھے مغرور ناک، وہ ہر لحاظ سے اتنا ہینڈسم اور خوبصورت تھا کہ شزا جیسی 100 اس پر مر سکتی تھی۔ بشر کو بچپن ہی سے ماہین سے ایک الگ سی انسیت تھی۔ پھپھو کی موت کے بعد جب وہ یہاں آئی تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا تھا، اس کے کمرے میں آتی تھی اور اس کی کتابوں سے کھیلتی تھی۔ بشر نے کبھی نہیں روکا، گھر میں ایک واحد ماہین ہی تھی جسے وہ غصے میں بھی پیار سے بات کرتا تھا۔ باقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کا لہجہ قدرے نرم ہی ہوتا تھا، مگر ماہین کے لیے اس کا لہجہ ایک الگ ہی مٹھاس والا تھا، اور اس کا یہ نرم انداز ماہین کو بھی بے خوف کر گیا۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک کبھی بشر سے ڈری یا جھجکتی نہیں تھی، وہ اس سے بنا ڈرے کوئی بھی بات کہہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ اس کی عزت بھی بہت کرتی تھی، ہاں مگر جب بشر غصے میں آتا تھا تو اسے بھی بشر کے غصے سے خوف آتا تھا۔ وہ شاہزین سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی کیونکہ بشر کو پسند نہیں تھا، اور بشر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اسے اپنی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اسے ماہین سے کتنی محبت ہے۔ صرف وہی نہیں، سب گھر والے جانتے تھے کہ وہ ماہین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ماہین سے بات کرتے اس کے لہجے میں خود بخود ہی نرمی آ جاتی تھی۔ اور پھر جب ماہین نے انٹر کلیئر کیا، جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی تو بشر نے فیصلہ سنا دیا کہ اسے ماہین سے نکاح کرنا ہے۔ دادا جان اس کی خواہش رد نہیں کر سکتے تھے، اور ماہین جب اسے پتہ چلا کہ بشر نے نکاح کی بات کی ہے
تو وہ بس اپنے کمرے میں ہی چھپتی پھرتی رہنے لگی تھی۔ اسی لیے بشر نے خود اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی کسی کتاب سے سر دیے بہت انہماک سے کہانی پڑھ رہی تھی، بشر کا کمرے میں آنا نوٹ بھی نہ کر سکی۔ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے اچانک پوچھنے پر ماہین ہڑبڑا کر اچھلی اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر جھولی میں گری۔ آپ کب آئے؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ تبھی جب تم اس کتاب میں کھوئی ہوئی تھی، بشر نے سکون سے جواب دیا۔ تو ماہین شرمندہ سی ہو گئی اور فوراً کتاب ایک سائڈ پر رکھی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آج کل تم بہت کمرے میں بند رہنے لگی ہو، کس سے چھپتی پھر رہی ہو؟ بشر نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی شرمندگی دور کرتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دادا نے تم سے بات کی؟ وہ کیا پوچھ رہا تھا ماہین سمجھ رہی تھی۔ جی، وہ بس ایک لفظ ہی کہہ سکی۔ کیا بات کی؟ وہ جیسے اسے مزید کرید رہا تھا اور ماہین کا چہرہ شرم سے مزید لال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ماہی۔ ایک تو جب بھی وہ ماہی کہتا تھا، ماہین کا دل چاہتا تھا وہ اس کی خاطر دنیا ہار دے۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آنکھیں نیچے بتانے لگی۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ ماہین خاموش ہو گئی کیونکہ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا تھا دادا نے جو تم نے ابھی تک اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی، یا میں تمہیں برا لگتا ہوں، یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وہ ایک ہی ساتھ کئی سوالوں کی بوچھاڑ کر چکا تھا۔ ماہین نے تیزی سے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے بشر، آپ تو پرفیکٹ انسان ہیں، ایسے شخص جسے پانے کی خواہش ہر کوئی لڑکی کرے۔ وہ روانی میں اپنے تمام جذبات کہہ گئی تو بشر مسکرا دیا۔ تو پھر بتاؤ، تمہیں اس نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیونکہ میں تمہیں جلد سے جلد اپنی محرم بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن تم نے بالکل فکر نہیں کرنی، تم اپنی پڑھائی سکون سے پوری کرو۔ جب تمہاری گریجویشن ہو جائے گی پھر رخصتی کروا لیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب تم میری محرم بن جاؤ۔ میں تمہیں اس گھر میں اپنی بیوی کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور نکاح کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ ماہین نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، اس کے گال ابھی بھی لال تھے۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ جھجکتے ہوئے پوچھا تو بشر کھل کر مسکرایا۔ اتنی جتنی جسم کو روح سے ہوتی ہے، اتنی جتنی آسمان کو چاند سے ہوتی ہے۔ میری محبت کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، مگر اتنا تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور اب میں اس محبت کو خوبصورت انجام دینا چاہتا ہوں۔ جب ایک مرد محبت کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کو اپنے نکاح میں لے لے، اور نکاح جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے ماہین کے بالوں تک آیا۔ اس سے ماہین کے بال چھوئے تو ماہین نے گھبراہٹ کے مارے آنکھیں میچ لیں۔ تم نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا، تم نکاح کے لیے راضی ہو یا نہیں؟ وہ اس سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس سے ہمیشہ اسی نرمی سے ہی بات کرتا تھا جیسے دو دوست بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ماہین اس کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر لیتی تھی کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے، یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ بشر کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ مطلب تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر دوبارہ تصدیق چاہی۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ بشر کھل کر مسکرایا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں ماہی۔ بس ٹھیک ہے، میں جلدی سے دادا کو بتاتا ہوں، پھر ہم آج ہی اپنے نکاح کی شاپنگ پر چلیں گے۔ 18 سالہ ماہین نے حیرت سے اسے بچوں کی طرح مسکراتے دیکھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کوئی مرد اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کرنے پر بچوں کی طرح خوش بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، وہ اس کی خوشی دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی۔ بشر نے نکاح کی ہر چیز، اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کی جولری، ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی، اور ماہین کو اس کی پسند سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے ہر ایک چیز بشر کی پسند کی پہنی تھی، اور پھر اسی ہفتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بشر بہت خوش تھا کہ اب سے وہ اس کی بیوی ہے۔ نکاح کے چند روز بعد ہی ماہین کا رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے انٹر میں بہت اچھے نمبر لیے تھے تو بشر نے اسے یونیورسٹی داخل کروا دیا۔
گھر میں سب امن سے رہتے تھے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر ماہین نہیں جانتی تھی کہ جیسے ہی شزا پاکستان آئے گی تو ان کی زندگیوں میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ صبح سے رات ہو چکی تھی۔ ناشتے کے بعد سے بشر ماہین کو لے کر گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور اب تک نہیں آیا تھا۔ شزا چلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی مشکل سے میں نے تمہیں حاصل کیا ہے بشر حاکم۔ تم شزا ذوالفقار کی محبت ہی نہیں، تم میری ضد اور میرا جنون ہو۔ تمہیں تو میں پا کر ہی رہوں گی، تمہیں تو میرا ہونا ہی پڑے گا۔ جب تک تم میرے اس خوبصورت وجود کے سحر میں جکڑ کر میرے نہیں ہو جاتے، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ مسلسل یہ سب بڑبڑا رہی تھی۔ اتنے میں اس کے کانوں میں گاڑی کے ہارن کی آواز پڑی۔ بشر کا کمرہ اس طرح سے سیٹ تھا، کھڑکی سے سیدھی نگاہ پورچ تک جاتی تھی۔ وہ گاڑی کی آواز سنتے ونڈو تک آئی تو بشر کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، پھر گھوم کر دوسری سیٹ تک آیا اور مسکرا کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ ماہین اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکل آئی اور یہ منظر دیکھ کر کسی نے شزا کے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکا دی۔ وہ آخر کیوں اس ماہین کو اتنا VIP پروٹوکول دیتا تھا؟ اب وہ دونوں باتیں کرتے مسکرا کر لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ صبح کے گئے تھے، ان دونوں نے لنچ اور ڈنر دونوں باہر کیا تھا اور وہ اس کے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ وہ دیکھ کر شزا اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور سارا سامان ماہین کے بیڈ پر رکھا۔ اس کے پیچھے ہی ماہین بھی اندر داخل ہوئی اور اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جب بشر اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کیسا رہا آج کا دن؟ اس سے مسکرا کر ماہین کے گرد حصار بناتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے، اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر رکھتے مسکرا کر پوچھا۔ ماہین نے شیشے سے اسے دیکھا، دونوں کا عکس واضح ہوا۔ دونوں شیشے میں مکمل وجود تھے، یوں جیسے صرف ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ آج کا دن بہت اچھا تھا بشر، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ آپ نے اپنا سارا دن میرے ساتھ گزارا، مجھے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ آج مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس کی طرف پلٹی اور اب اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے اسے اس حصار میں آ کر سکون مل رہا تھا۔ یہ سکون ہی بہت تھا کہ وہ کسی اور سے نکاح کی رات اس کے کمرے میں آ گیا تھا اور وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، پر اگلی صبح وہ اسے لے کر گھر سے چلا گیا کیونکہ وہ خود مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ اسی لیے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے ماہین کو اتنی ساری شاپنگ کروائی۔ ان دونوں نے سارا دن باہر گزارا ایک ساتھ۔ اس وقت ماہین کا پلڑا بھاری تھا، مگر ماہین کو بس ایک چیز کی فکر تھی، وہ یہ کہ جو بھی تھا شزا بھی تھی، تب بشر کی بیوی، اور پھر وہ بشر کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اسے محبت کرتا تھا اور وہ بھی سالوں سے اس کو چاہتی آ رہی تھی، مگر بشر نے جب کہا کہ اس نے کسی وجہ سے وہ نکاح کیا ہے تو اسے بشر پر بھروسہ کرنا تھا۔ ہاں، اس کے ساتھ ایسا نرم تھا، ان دونوں کی ایسی ہی بانڈنگ تھی کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ وہ جو آنکھیں بند کی اپنی سوچوں میں الجھی تھی، جیسے سب کچھ بھول چکی ہو، آس پاس کیا چل رہا ہے۔ بشر نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آج کا دن واقعی بہت یادگار ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ ماہین نے چونک کر آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آج کے دن کچھ خاص ہوا تھا کیا؟ معصومیت سے پوچھا تو بشر نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا اور گھورا بھی ساتھ ہی۔ کیا مطلب؟ تم نہیں جانتی آج کے دن کیا ہوا تھا؟ بشر کے سختی سے کہنے پر ماہین سوچنے لگی، مگر اسے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے بشر کا سارا غصہ ہوا ہوا۔ اوہ میری معصوم بیوی، آج ہمارے نکاح کی اینیورسری ہے، تم بھول گئی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا۔ ماہین نے بے حد حیرت سے اور بے یقینی سے بشر کو دیکھا، پھر سر پر ہاتھ مارا۔ آپ کو پتا تو ہے میں کبھی بھی اپنے نکاح اینیورسری نہیں بھولتی، مگر اس شزا کی وجہ سے میں اتنی مینٹلی ڈسٹرب رہی ہوں کہ سب کچھ بھول گئی۔ جیسے ہی اس نے شزا کا ذکر کیا تو اس کا اپنا حلق تک جل گیا۔ کیا آپ اب واپس اپنے کمرے میں جائیں گے؟ اچانک اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بشر ایک دم خاموش ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، جاؤ تم چینج کرو۔ وہ خود ہی پیچھے ہو گیا اور تھا بھی کافی سنجیدہ۔ ماہین خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بشر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا
اسے عادت نہیں تھی اپنا کمرہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی. اپنا کمرہ سوائے ماہین کے کسی بھی دوسری لڑکی کو دینے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کا سارا سامان اپنے کمرے میں تھا اور وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا. گہری سانس لیتے وہ ماہین کے کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا. اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ سارا خالی تھا. شزا کہیں نہیں تھی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. شاید وہ واش روم میں تھی. بشر چاہتا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنا سامان لے کر نکل جائے. وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اپنے کچھ کپڑے نکالے، اپنا لیپ ٹاپ اور چارجر اٹھایا اور مزید اپنا کچھ ضروری سامان سب صوفے پر رکھا تھا اور اب کچھ فائلز نکالنے کے لیے وہ لاکر کھول رہا تھا جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. بشر نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ شزا تھی، نہایت ہی نامناسب نائٹ ڈریس میں، جسے دیکھتے ہی بشر کا غصے کے مارے برا حال ہوا. بشر اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹکتے ہوئے دوبارہ اپنا کام کرنے لگا، مگر اگلے ہی پل شزا نے جو حرکت کی وہ بشر کے غصے کو دگنی ہوا دے چکی تھی. وہ آگے بڑھی اور بشر کے سینے سے لگ گئی. کیا ہو گیا ہے بشر؟ اتنے ناراض ہو گئے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے ایسا بھی کیا غلط کر دیا؟ چلیں پھر بھی میں سوری کرتی ہوں. شکر ہے آپ کمرے میں تو آئے. آپ کو دیکھنے کے لیے میں ترس گئی تھی. آپ تو اس ماہین کے پلو ہی سے بند کر رہ گئے. وہ اس طرح سے شکایت کر رہی تھی جیسے اس کا اور بشر کا بہت گہرا محبت بھرا رشتہ ہو. بشر نے اسے کاندھوں سے دبوچے پیچھے کیا. دور رہو مجھ سے. سختی سے وارننگ دیتے وہ اپنی فائلز نکالنے لگا جب ایک بار پھر شزا اس سے بے باکی سے اس سے لپٹ گئی. آئی ایم سوری بشر، معاف کر دے مجھے. بہت پیار سے کہتے اسے مکھن لگانے کی کوشش کی یا پھر اسے بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ بشر حاکم تھا. بشر نے اس بار اسے سختی سے نہ صرف پیچھے کیا بلکہ اسے کاندھوں سے پکڑے جھٹکا دیا اور پھر غصے سے اس کا منہ دبوچا. اپنی اوقات مت بھولو سمجھی، اور خبردار اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. اور تم جانتی ہو جو بشر حاکم کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. یہ زیادہ مجھ سے محبت بھرا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم نے یہ نکاح کس طرح سے کیا ہے. تمہیں لگتا ہے اگر تم ایسے ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے مجھے اپنی طرف مائل کر سکتی ہو تو تم بہت غلط ہو. میرا ضمیر اتنا بکاؤ نہیں ہے جو تم جیسی عورتوں کے سامنے بچھ جائے. سمجھ گئی؟ جتنی جلدی ہو سکے میرا کمرہ خالی کر دو. تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. صرف دادا کے لحاظ کی وجہ سے میں خاموش ہوں. سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ اس کا منہ چھوڑ کر اسے دور دھکیلتا اپنا ضروری سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا. اور شزا کی آنکھوں میں نفرت کی گہری آگ لگ گئی. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بشر حاکم. میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم جنون ہو میرا. اس نے غصے سے ایک مکہ کبڈ پر دے مارا. ماہین جو بھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی دروازہ دھاڑ سے کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اٹھی تو بشر غصے سے بھرا کمرے میں داخل ہوا. سارا سامان غصے سے صوفے پر پھینکا اور وہ دروازہ بند کیے بیڈ پر آ کر بیٹھا. کیا ہوا بشر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا. بشر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھا بیٹھا آدھا لیٹا تھا. وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ہمت تو دیکھو اس کی. میرے کمرے میں کیسے قبضہ جما کر بیٹھی ہے. چھوڑوں گا نہیں میں اسے. وہ شدید غصے میں تھا. ماہین اس کے پاس بیٹھتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گئی. اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں. آپ پانی پئیں. جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس میں ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھا چکی تھی. نہیں پینا مجھے پانی. بشر نے غصے سے گلاس کو ہاتھ مارا تو گلاس لڑکتا ہوا زمین پر جا گرا. ماہین خاموشی سے پیچھے ہو گئی. وہ فی الحال بہت غصے میں تھا، اسی لیے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی. اس کی نگاہ بشر کے سامان تک گئی جو وہ صوفے پر پھینک چکا تھا. وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھی اور اب اس کا سارا سامان، اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اس کے سارے کپڑے اٹھا کر اندر کبڈ میں رکھائی. جب وہ باہر آئی تو بشر غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی شزا سے کوئی بحث ہوئی ہے. اگر بشر کو شزا سے اتنی ہی نفرت تھی یا پھر وہ اسے ناپسند کرتا تھا تو پھر کیوں اس رات اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات نمایاں ہوئی. یہ بشر اور شزا کے نکاح سے پہلے کی رات تھی. اس رات گاؤں میں شادی تھی اور گاؤں والے ہمیشہ سردار ہونے کی حیثیت سے نواب ملک کو ہر شادی میں بلاتے تھے. ان کے پورے خاندان سمیت
اور اس رات مہندی تھی، اور مہندی بھی گاؤں کے ایک مہذب اور امیر گھرانے کی 2 بچوں کی تھی۔ سب گھر والے مہندی پر گئے تھے۔ اس رات بشر گھر نہیں تھا، اس کی کوئی اہم میٹنگ تھی، اسی لیے وہ میٹنگ کی وجہ سے آفس سے واپس ہی نہیں آیا تھا۔ ارشزہ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے تیز بخار تھا، اسی لیے اس نے گھر رہ کر ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ وہ سب 8 بجے مہندی پر گئے تھے اور 11 بجے کے بعد واپس آئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو سب کے کانوں میں شزا کے چیخنے کی آواز پڑی۔ فروہ، خالہ، خالو، نانا، ماموں، ممانی سب گھبرا کر شزا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے پیچھے ماہین بھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے بہت کچھ برا ہو چکا ہو۔ وہ سب آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ شزا کا لباس 2 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ بشر پاس ہی کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فروہ خالہ اسے خاموش کروا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے دہل کر پوچھا۔ اماں، بشر نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے الفاظ سب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، اور دروازے میں کھڑی ماہین کو لگا جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ بشر کا اتنی رات کو یہاں گیسٹ روم میں شزا کے پاس کیا کام تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ نانا نے غصے سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نانا، یہ آدھی رات کو میرے کمرے میں اور زبردستی میرے ساتھ۔ اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے تو میری عزت کی دھجیاں بکھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ لوگ نہ آتے تو شاید ہی مجھے نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ یہ سننا تھا کہ ذوالفقار صاحب بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے آگے بڑھتے بشر کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ بشر پر ہاتھ اٹھاتے نواب ملک نے روک دیا۔ بس رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بشر خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی ماہین تک گئی۔ اس نے بے بسی سے ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر ماہین اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو ماہین نے اسے تکلیف زدہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے اسے بشر سے ایسے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ پھر نفی میں سر ہلاتی وہ پیچھے ہوئی۔ بشر نے قدم آگے بڑھایا، اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پھر اگلی صبح اسے معلوم ہوا تھا کہ نانا نے بشر اور شیزا کے نکاح کا اعلان کیا ہے، کیونکہ جو حرکت بشر نے کی ہے اس کا یہی حل تھا۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ ڈریسنگ کے دروازے میں کھڑی خاموشی سے بشر کو چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لیتی وہ بیڈ پر آتی اپنی سائیڈ آئی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ پر بیٹھتی یا لیٹتی، بشر اس کے پاس آتا اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ ماہین نے چہرہ اٹھایا، اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ تیزی سے اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے لبوں پر جھکا، اور ماہین کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بشر کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی، جیسے بشر اپنا سارا غصہ اور ساری فرسٹریشن اس کی قربت میں آ کر نکال دینا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر اس کے لبوں کی نمی اپنے وجود پر اتارتا رہا۔ جب اس کا نشہ پورا ہوا، تھوڑا غصہ اترا، کچھ سکون ہوا، تو وہ پیچھے ہوا، اور ماہین اس کا تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تمہارا وجود، تمہاری موجودگی مجھے ہمیشہ سکون دیتی ہے۔ میں جتنا مرضی غصے میں ہوں تمہیں دیکھتا ہوں تو برف کی طرح ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں، مگر آج میرے اندر باہر آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بشر حاکم آج بھی سچ کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے تمہارے سوا کسی کو نہیں چھوا ماہی، اور آج میں صرف تمہارا ہونا چاہتا ہوں، اپنے تمام حقوق تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ مگر ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی بشر، رخصتی ہونی چاہیے۔ بشر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی کسی رخصتی کی ضرورت بچی ہے؟ اب تو صرف ہمارا ولیمہ ہوگا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ پر آ چکا تھا۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر نانا؟ وہ جانتی تھی کہ نانا کو اعتراض ہوگا۔ بشر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور دادا سے میں بہت پہلے بات کر چکا ہوں۔ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ پر فوکس کرو۔ وہ اس پر جھکتا، اس کی گردن سے بال ہٹاتا، وہاں لب رکھ رہا تھا، اور اس کے لمس سے ماہین خود میں سمٹنے لگی۔ وہ گھبرانے کے ساتھ ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔
شاید قدرتی گھبراہٹ تھی جو اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی بشر کی شرٹ تھی۔ بشر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ رہا تھا، اسے اپنے سحر میں گرفتار کر رہا تھا، اور وہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر مزاحمت کرتی، وہ اس شخص کے سامنے تو کبھی بھی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے اپنا وجود سونپ دیا، اور پھر گہری ہوتی رات ان دونوں کو ایک کر گئی۔ صبح کا اجالا ملک ہاؤس پر پھیل چکا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ بشر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین دوپٹہ گلے میں ڈالتی دروازے تک آئی تو دروازے میں سلمہ مومانی کھڑی تھی۔ مومانی، آپ اندر آئیں نا، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے فوراً اندر آنے کا راستہ دیا۔ مومانی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بس تم جلدی سے بشر کو اٹھا دو، اس کے بابا کہہ رہے ہیں آج کوئی ضروری میٹنگ ہے تو آفس جلدی جانا ضروری ہے۔ ماہین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ مومانی پیغام دیتی چلی گئی اور وہ دروازہ بند کرتی بیڈ تک آئی، پھر بشر کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور دھیرے سے بلینکٹ اس کے سر سے پیچھے کیا تو بشر کے مضبوط بازو اور کثرتی وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کی کمر پر ہلکے ہلکے ناخنوں کے نشان تھے۔ ماہین نے وہاں ہاتھ پھیرا تو پھر مسکراہٹ روکی۔ یہ یقیناً کل رات اسی کے ناخنوں سے پڑے تھے۔ اس نے دھیرے سے بشر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بشر، اٹھ جائیں، ماموں آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اس کے انداز میں بالکل ایسا لاڈ تھا جیسے بچوں سے کیا جاتا ہے۔ 2-3 بار پکارنے پر جب بشر نہیں اٹھا تو اس نے نرمی سے بشر کا کاندھا ہلایا۔ جلدی اٹھ جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، فریش ہو جائیں، ماموں آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ بشر کو کسمساتے دیکھ بیڈ سے اٹھی، مگر اس سے پہلے اس کی کلائی بشر کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب وہ کھینچ چکا تھا کہ وہ اس کی شرٹ لیس سینے پر آ گئی۔ نیند سے بند ہوتی ہلکی گلابی آنکھوں سے وہ اسے خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا کو کہہ دو آج میرا آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں، میں تو آج بس اپنی بیوی کے پہلو میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماہین اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کام بھی تو ضروری ہے نا، ورنہ میرے نانا سے کلاس لگ جائے گی۔ چلے اٹھے نا، جلدی سے فریش ہو جائیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بشر دوبارہ اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے، تمہیں پتہ ہے مجھے آج تم پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، کل رات سے تو مجھے دگنی عزیز ہو گئی ہو تم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا۔ بشر، ماہین نے اسے سنجیدگی سے پکارا، حکم کرو جانے بشر۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا، مجھے اپنا ہر حق چاہیے، اور آپ کے کمرے پر بھی میرا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس شیزا ڈائن کو وہاں سے باہر نکالیں۔ آپ نے کیوں اس سے نکاح کیا؟ مجھے بتا بھی نہیں بتا رہے۔ وہ شدید مضطرب ہوئی تھی، اور شیزا کے ذکر پر ہی بشر کا موڈ خراب ہو گیا۔ تب میں مجھ پر یقین ہونا چاہیے ماہی، تم جانتی ہو میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو کبھی بھی نکاح کے بعد تمہارے پاس نہ آتا۔ میں وہ رات وہیں اس کے ساتھ گزارتا، مگر میں تمہارا وفادار تھا، اسی لیے تمہارے پاس آیا۔ بس مجھے کچھ ٹائم دو، پھر میں تمہیں سارا سچ بتا دوں گا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتے اٹھ کر بیٹھا۔ ماہین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، مگر اب وہ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی دیکھ سکتا تھا۔ ماہی، پیار سے پکارا، اس طرح موڈ خراب مت کرو، میں کہہ رہا ہوں نا مجھ پر بس بھروسہ رکھو۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے ہدایت کی۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا اور ہلکا سا مسکرائی۔ بشر واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب بشر نے سب کو مخاطب کیا، مجھے آپ سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب رخصتی کی کوئی خاص رسم ہوئی نہیں ہے تو ولیمہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ماہین کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ سیڑھیاں اترتی شیزا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ ولیمہ حلال تو کروا لیں پہلے شوہر صاحب۔ وہ آتے اس پر طنز کے تیر برسانے لگی، اور پھر ماہین اور بشر کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماہین نے اسے دیکھا تو حلق تک جل گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا ولیمہ ہونا چاہیے، مگر ولیمے سے پہلے آپ کمرے میں تو آئیں، پھر ہی ہوگا ولیمہ حلال۔ وہاں بیٹھی سب لڑکیاں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھیں۔ وہ سب بڑوں کا لحاظ کیے بنا ایسی باتیں کیے جا رہی تھی۔
مگر سامنے بیٹھا مرد بھی کوئی عام مرد نہیں، وہ بشر حاکم تھا۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مس شیزا، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور ماہین کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ولیمہ ہونا چاہیے۔ یہ بات سننی تھی کہ شیزا کا رنگ تیزی سے سفید پڑا۔ اس نے بے یقینی سے ماہین کو دیکھا، اس کے شرم سے دہکتے گال اسے ساری صورتحال بتا چکے تھے۔ مگر پہلے ہماری شادی ہوئی ہے تو ولیمہ پہلے آپ کا میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے اٹھی۔ کس شادی کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تم سے کوئی شادی نہیں کی، یا پھر وہ شادی جو تم مجھے بیوقوف بنا کر اپنے کمرے میں دھوکے سے بلوا کر سازش کے تحت کی؟ بشر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو شیزا کا چہرہ تیزی سے سفید پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سارے گھر والوں کے چہروں پر سختی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چلو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے رات کی بات ہے، مسروز آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ وہ سب کو بتانے لگا اور شیزا کے چہرے کا رنگ اڑاتے جا رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو کافی تھک چکا تھا، کیونکہ آج کی میٹنگ کافی لمبی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج گاؤں میں شادی ہے، اسی لیے شاید سب گھر والے وہاں گئے ہوں گے۔ وہ فریش ہوتا واش روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر ملازمہ کھڑی تھی اور اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ ملازمہ کو پریشان دیکھ تو اس نے پوچھا۔ وہ شیزا بیبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں بہت تیز بخار ہے اور بہت چکر آ رہے ہیں، اور گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کو بتانے آ گئی، آپ ایک بار آ کر دیکھ لیں۔ بشر نے بے حد حیرت سے ملازمہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ شیزا شادی میں نہیں گئی؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب جی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے گھر رک کر آرام کرنے کا کہا تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ بشر پریشان ہوا۔ جو بھی تھا وہ اس کی کزن تھی، اور وہ اسے بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے زمل، منتہا یا ندا کو کرتا تھا۔ وہ گیسٹ روم میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا۔ پھر اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور شیزا واش روم سے باہر آئی۔ اس نے کافی چست اور عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ نائٹ ڈریس تھا مگر کافی بیہودہ تھا۔ بشر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں لے رکھا تھا، نہ ہی کوئی چادر تھی، بال بھی سارے بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بخار ہوا تھا، بار بار وومٹنگ ہو رہی ہے اور چکر بھی بہت آ رہے ہیں۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی بشر کے قریب آئی۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، اس نے کزن ہونے کی حیثیت سے فکر کی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بشر کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے چکرا کر گرتی بشر نے اسے پکڑے سہارا دیا۔ ٹھیک ہو تم؟ واقعی وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بشر، وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر چکر آنے کی وجہ سے وہ سیدھی ہونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے بشر کی شرٹ کو مٹھی میں لیا۔ بشر کو غصہ تو آیا مگر اس کی طبیعت دیکھ کر برداشت کر گیا۔ اس نے اپنی شرٹ آزاد کروانے کی کوشش کی مگر وہ چکرا کر بیڈ پر گری، اور اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے شرٹ ہونے کی وجہ سے بشر بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گرا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا، شیزا نے اچانک چیخنا شروع کر دیا اور گھر والے اندر آ گئے۔ پھر کیا؟ شیزا کے باپ نے تو شرط رکھ دی کہ اب بشر جب تک شیزا سے نکاح نہیں کرے گا وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ بشر کی وجہ سے ان کی بیٹی کی عزت خراب ہوئی ہے۔ مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے دادا۔ وہ ان سب کو چھوڑتا دادا کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دادا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے، وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر آیا، اور اب وہ دونوں اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ بشر نے ساری حقیقت دادا کو بتا دی۔ اس نے خود مجھے وہاں بلوایا تھا، یقیناً یہ اسی کا پلان تھا۔ دادا حیران ہوئے۔ ان کی نواسی ایسا بھی کر سکتی ہے؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے گی بشر؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، وہ مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید میں اسے پسند آ گیا ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مگر آپ خود سوچیں دادا، میں تو ماہین سے محبت کرتا ہوں، اور ماہین بھی تو آپ ہی کی نواسی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ماہی کو دھوکہ دینا چاہیے؟ اور کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ کا پوتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے میرا کردار کیسا ہے؟ اتنے سالوں سے منتہا اس گھر میں رہ رہی ہے، میں نے آج تک منتہا کو زمل کی طرح چھوٹی بہن سمجھا۔ میں نے اسے کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے بہت پہلے نکاح کر چکا ہوں۔ اگر میری نیت میں کھوٹ ہوتا
تو کیا میں ماہین سے نکاح کرتا؟ دادا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کی باتیں تو بالکل سچ ہی تھیں، تب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ دادا نے سوالیہ نگاہوں سے بشر کو دیکھا۔ میرے پاس ایک حل ہے، اب میں جیسا کہتا ہوں آپ ویسا کرتے جائیں۔ پھر اس نے دادا کے قریب جھک گئے، کچھ سرگوشی کی، اور دادا مسکرائے جیسے انہیں بشر کا پلان پسند آیا۔ جیسے جیسے گھر والے سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے سب کے چہرے سفید پڑتے جا رہے تھے، اور ماہین وہ حیرت سے شزا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت ہو کر اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یا پھر یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ بشر شزا کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑے پھنکارا۔ شزا جان چکی تھی کہ اس کی سازش کھل چکی ہے۔ گھر والوں کی غیر موجودگی میں جس نے بشر پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی وہ بشر سب کو بتا چکا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ ایسے آپ الزام نہیں لگا سکتے۔ مگر وہ اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والی تھی؟ اس کی بات پر بشر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو کھول کر اس کے سامنے کی۔ جیسے جیسے ویڈیو شزا دیکھتی گئی اس کے چہرے کے رنگ اڑتے گئے۔ اس ویڈیو میں وہ بالکنی میں کھڑی اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ ویڈیو آج ہی کی تھی جس میں وہ صاف بتا رہی تھی کہ اس نے کس طرح گھر والوں کو غیر موجودگی میں بشر کو پھنسایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ میں غلط ہوں یا تم؟ اگلی کہانی تم خود سناؤ گی یا میں سناؤں؟ بشر پھر سختی سے پوچھ رہا تھا۔ جب میں پاکستان آئی تو میں نے آپ کو دیکھا، مجھے آپ اچھے لگے تھے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آج تک میں نے اپنی پسند کی چیز حاصل کی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ تو صرف ماہین سے محبت کرتے ہیں، اسی کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، تو بس مجھے غصہ آیا اور میں نے آپ کو ماہین سے چھیننے کی پوری پلاننگ کی تھی، اور بس میں نے کر لیا نکاح۔ اب کیا کریں گے آپ؟ مجھے طلاق دیں گے؟ شزا کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ بشر نے نفی میں سر ہلایا۔ طلاق تو میں تمہیں تب دوں گا جب میں نے تم سے نکاح کیا ہوگا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے؟ بشر کے الفاظ نے سب کے کانوں میں جیسے دھماکہ کیا، اور ماہین وہ حیرت سے بشر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سب گھر والوں کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کیا ہے؟ شزا کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اچھا جاؤ نکاح نامہ لے کر آؤ، دکھاؤ مجھے کہاں ہے تمہارے پاس ثبوت کہ میں تمہارا شوہر ہوں یا تم میری بیوی ہو۔ ہمارا کوئی بھی نکاح ہوا ہی نہیں شزا بیوی، میری صرف ایک بیوی ہے اور وہ ہے ماہین، جو میرے پاس کھڑی ہے، اور جس نکاح کی تم بات کر رہی ہو نا، کیا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا تھا۔ کیا تم نے مجھے قبول ہے کہتے سنا؟ کیا تم نے مجھے نکاح نامے پر دستخط کرتے دیکھا؟ وہ جیسے جیسے کہہ رہا تھا ویسے ویسے شزا کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے تم سے صرف نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، میں تو دادا کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تم گھر والوں کے ساتھ تھی۔ مولوی صاحب نے تم سے نکاح کی رضامندی لی، مگر نہ میں نے کوئی رضامندی دی اور نہ میں نے کوئی سائن کیے۔ اب وہ اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر دکھا رہا تھا جس پر صرف شزا کے سائن تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم سب گھر والوں کو بیوقوف بنا کر میرے کردار کو خراب کر کے مجھ سے نکاح کر سکتی ہو؟ تو یہ تمہاری خام خیالی تھی۔ میں صرف اس موقع کا انتظار کر رہا تھا جب میں سب گھر والوں کو تمہارا یہ چہرہ دکھا سکوں، اور مجھے صرف ایک موقع چاہیے تھا جو آج تم نے اس ویڈیو کے ذریعے مجھے دے دیا۔ تم نے خود اپنی ہر ایک جھوٹ کو بیان کیا ہے۔ دیکھ لیں دادا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں بے قصور ہوں۔ شزا نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نانا کو دیکھا، ان کے چہرے پر جلال دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نانا کا غصہ بشر کے غصے سے کم نہیں ہے، مگر اسے بشر پہلی نظر میں ہی اتنا پسند آ گیا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر غلط کام کرنے لگی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کیا تم نے شزا؟ فروہ بیگم غصے سے پھٹ پڑی۔ پھر انہوں نے نواب ملک کو دیکھا۔ میری بیٹی نادان ہے ابا، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ پلیز اسے معاف کر دیں، یہ بچی ہے، غلطی ہو گئی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھے کہ نواب ملک نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ بس اتنی بھی بچی نہیں رہی تمہاری بیٹی، نکاح کرنے کی آگ لگی ہوئی تھی اسے، اور نکاح کے بعد بشر نے تو اسے ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ اسے ہی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا، وہ کیوں ماہین کے پاس چلا گیا جو کہ پہلے ہی یہ بات ثابت کر چکا تھا کہ یہاں بشر نہیں شزا غلط ہے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا، ہر غلطی کی معافی نہیں ہوتی۔ بہت بہتر ہوگا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لو اور اپنے ملک واپس چلی جاؤ، اور آئندہ اگر یہاں آنا ہو تو ان کو لے کر آنے کی ضرورت نہیں۔ فروہ بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر نواب صاحب ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا چکے تھے۔ اس کی یہی سزا ہے کہ اس کے لیے آج سے ملک ہاؤس کے دروازے بند ہیں،
اور بشر تم اپنے اور ماہین کے ولیمے کا انتظام کرو۔ حکم سناتے انہوں نے شزا کو نفرت سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہیں بشر کے سب گھر والوں کے چہرے پر سکون تھا، یہاں تک کہ زمل اور منتہا دونوں ہی خوش تھیں کہ ان کا بھائی بے قصور نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بھائی غلط نہیں ہے۔ سلمہ بیگم کے چہرے پر بھی گہرا سکون چھا گیا، اور ندا اپنی بہن کو دیکھتی بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ وہ بیلکنی میں کھڑی تھی جب بشر اس کے پاس آیا، اس کے کاندھوں کے گرد چادر اڑائی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چادر کے بنا باہر مت نکلا کرو اس وقت، نرمی سے ہدایت کرتے اسے اپنے حصار میں لیتے۔ خود بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بشر، اس نے دھیرے سے پکارا، حکم کرو بشر کی جان۔ وہ مخمور لہجے میں بولا، میں نے کیسے سوچ لیا آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ آپ نے تو اس سے نکاح تک نہیں کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو سوچا۔ وہ خوش بھی تھی اور شرمندہ بھی نظر آ رہی تھی۔ بشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں عام مردوں جیسا نہیں ہوں ماہی، کہتے ہیں عشق حقیقی ہو یا مجازی، شرک گناہ ہے، اور تم میرے لیے بہت اہم ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے باہر آسمان پر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارشدہ منہ کی کھا کر واپس جا چکی تھی۔ بشر نے اس کا انجام خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ خدا خود ہی انصاف کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی فیصلے خدا کی ذات پر چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو مخلص ہو وہ ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے۔ بس یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ مخلص ہر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔